فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ قربانی اسلام کا ایک بڑا ہی عظیم عمل ہے جسے مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سر انجام دیتے ہیں۔ قربانی یہ ایک عظیم عبادت ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ قربانی سنت ہے، مستحب ہے، نیک عمل ہے۔ کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو یہ جملہ کیا درست ہے؟ حدیث ذکر کرتے ہیں، کتابوں میں ہے سنت ابیکم ابراہیم، جی جبکہ وہ حدیث ضعیف ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ محدثین میں سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سوال ہوا، کیا بھینس کا قربانی جائز ہے؟ تو کیا اس پوری فیملی کی طرف سے ایک بکرا چھترا اس کی قربانی کفایت کرے گی پوری فیملی کی طرف سے، حالانکہ کمانے والے بھی بیٹے موجود ہیں گھر میں؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، نہد اسٹوڈیو کے پروگرام آپ کا سوال کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں لاہور کے ایک معروف دینی ادارے کے شیخ الحدیث محترم جناب فضیلۃ الشیخ عبدالولی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں قربانی کے مسائل کے حوالے سے۔ قربانی اسلام کا ایک بڑا ہی عظیم عمل ہے جسے مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سر انجام دیتے ہیں اور جانوروں کا خون اللہ کی راہ میں بہا کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیگر اسلامی عبادات کی طرح اس عبادت کے حوالے سے دینی رہنمائی حاصل کرنا اور مسائل سے آگاہی حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر آج کا یہ پروگرام ہم نے ترتیب دیا ہے۔ تو میں اپنے معزز مہمان سے سب سے پہلے یہ سوال کروں گا کہ شیخ صاحب، قربانی کا شرعی حکم ناظرین کو بتائیے گا کہ قربانی جو ہے اس کا شرعی طور پر حکم کیا ہے؟ یہ واجب ہے یا مستحب ہے، سنت ہے؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے جنہوں نے یہ پروگرام ترتیب دیا، اللہ یہ پروگرام ان کے جو ہے نا عمل نامے میں اور ان کے لیے کل قیامت کے دن ثواب اور اجر کا باعث بنا دے اور اللہ سب سے قبول فرما دے۔ قربانی یہ ایک عظیم عبادت ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا۔ علماء کا قربانی کے شرعی حکم کے متعلق اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ قربانی سنت ہے، مستحب ہے، نیک عمل ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں قربانی واجب ہے ہر صاحب استطاعت پر۔ صحیح۔ جو استطاعت رکھتا ہے ان پر قربانی کرنا واجب ہے۔ صحیح۔ اور یہ بات بھی آپ کو بتا دوں کہ ہمارے نزدیک بلکہ جمہور محدثین کے نزدیک واجب اور فرض میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی ایک ہی چیز کے دو نام، ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ جزاک اللہ۔ جو علماء کہتے ہیں کہ قربانی فرض ہے، ان کے ایک دو دلائل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ مسئلے کی وضاحت ہو۔ جی۔ ایک حدیث ہے جن کا راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ سعہ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا فلا یقربن مصلانا۔ جو صاحب استطاعت ہو، طاقت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آ جائے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آ جائے۔ ہر وقت یہ اصول ہے کہ سنت کے متعلق اتنی سختی نہیں ہے، حدیث میں بہت سختی ہے۔ جی۔ جو صاحب استطاعت ہو، طاقت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے
وہ ہمارے مصلی کے قریب نہ آ جائے۔ جی جی، سنت چھوڑنے پر اتنا وعید نہیں ہوگی۔ نہیں ہے۔ تو یہ حدیث واضح صریح دلیل ہے اس بات کی کہ قربانی کرنا صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ جی اس حدیث میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن بہت سارے محدثین، حافظ ابن حجر اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، اور یہ حدیث حسن ہے۔ صحیح۔ ایک اور حدیث جو بالکل صحیح ہے بلا اختلاف، یعنی سب محدثین کے نزدیک وہ صحیح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں خطبہ فرما رہے تھے، ارشاد فرمایا، علی اہل کل بیت، علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ۔ اللہ اکبر۔ علی اہل، یہ جو الفاظ ہے علی اہل، علی یہ عربی میں وجوب اور فرضیت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بالکل ہر گھر پر ہر سال قربانی کرنا ہے، یعنی فرض ہے۔ صحیح۔ ہر گھر پر ہر سال قربانی کرنا فرض ہے۔ علی کل اہل بیت، ہر گھر پر، ظاہری بات ہے مراد صاحب استطاعت ہے۔ جی جی، جو استطاعت نہیں رکھتا ہے اس پر قربانی کرنا فرض نہیں ہے۔ اور یہ اصول عام ہے کہ جو کسی بھی عبادت کا طاقت نہیں رکھتا ہے وہ عبادت کا فرضیت ان سے ساقط ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ اسی طرح قرآن کریم کی آیت ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ ایک قاعدہ ہے، کلی قاعدہ ہے کہ ہم کیسے فرق کرتے ہیں یا کیسے پہچان سکتے ہیں کہ یہ سنت ہے، یہ واجب ہے۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ عربی لغت میں امر کا صیغہ، آرڈر کا صیغہ ہر وقت آتا ہے وجوب کے لیے۔ جی جی وانحر، قربانی کر، امر کا صیغہ ہے، جی، اس کا مطلب ہے قربانی کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا۔ اور یہ قاعدہ یہ ہے کہ ہر وقت شریعت میں، قرآن اور حدیث میں جب بھی امر کا صیغہ آتا ہے تو وہ عمل واجب ہوتا ہے، الا جب کوئی قرینہ آ جائے اور اس امر کو وجوب سے ہٹا دے، مستحب تک لے کے جائے، پھر وہ عمل مستحب بنے گا۔ مثلا ہم نے کہاں سے اخذ کیا کہ نماز فرض ہے؟ اقیموا الصلاۃ، اقیموا امر کا صیغہ ہے، جی جی، نماز پڑھو تو نماز واجب ہو گیا۔ وانحر، قربانی کرو تو پھر قربانی کیا ہوگی؟ فرض ہو گئی۔ فرض ہو گئی۔ تو راجح قول کے مطابق یہ ہے کہ قربانی کرنا فرض ہے، لیکن صاحب استطاعت پر، جو آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے ان پر فرض ہے، جو نہیں کر سکتا ہے ان پر فرض نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ استطاعت کی شاہ صاحب آپ نے بات کی، تو استطاعت کا پیمانہ کیا ہوگا؟ کس شخص کو ہم کہیں گے کہ یعنی یہ صاحب استطاعت ہے اور یہ فلاں شخص جو ہے صاحب استطاعت، اس کے لیے کوئی مال کی شرط لگائیں گے؟ اس کے لیے ایک قاعدہ ہے، اگر ہم اس کو تھوڑا سا سمجھے تو ہمیں پتہ چل سکتا ہے۔ صحیح۔ ہمارے نزدیک صاحب نصاب، زکوٰۃ میں جو نصاب ہے، جی جی، نصاب ہے 52.5 تولے چاندی کا، 52.5 تولے چاندی ہے۔ جی، یہ 52.5 تولے چاندی تقریباً 600 گرام چاندی کا بنتا ہے۔ صحیح۔ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر مال ہو جی وہ زکوٰۃ دے گا، جی جی، وہ زکوٰۃ دے گا، اور زکوٰۃ کا مستحق نہیں بنے گا، نہیں لے سکتا ہے۔ جی جی، تو یہاں سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر مال ہے، اضافہ مال، ایک تو ان کے گھر کے استعمال کی اشیاء ہے، ان کے بات نہیں کرتے ہیں، جی جی، ان کے پاس گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، گھر کے جو ہے اس کے بات نہیں کرتے ہیں، یعنی مال، پیسہ ان کے پاس اتنا ہو تو راجح قول کے مطابق وہ صاحب استطاعت ہے، اگر اس سے کم ہے وہ صاحب استطاعت نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ وہاں سے ہم اخذ کر سکتے ہیں، وہاں سے لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ قاعدہ ہمیں انہیں وہاں مل گیا ادھر سے۔ صحیح۔ شاہ صاحب، قربانی کا جو لفظ ہے یہ تو اردو کا لفظ ہے، ہم اس کو قربانی کہتے ہیں، تو حدیث مبارکہ میں تو عربی میں اس کے لیے اضحیہ وغیرہ کا لفظ آیا ہے، تو یہ لفظ اس کا کیا یعنی وجہ تسمیہ کیا ہے، یا اردو میں اس کو قربانی کیوں کہا جاتا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ جب ہم لفظ قربانی کہتے ہیں، جی، لفظ قربانی، یہ لفظ اردو میں تعبد کے لیے استعمال ہوتا ہے، بندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے، صحیح، کہ جو آدمی اللہ کے رضا کے لیے کوئی کام کرے، عبادت کی نیت سے کرے، ثواب کی نیت سے کرے۔ صحیح۔
عربی میں اضحیہ کا بھی بعین ہی یہی معنی ہے. صحیح. سمجھ آ گئی بات؟ جی. یعنی جو اپنے آپ کو، مثال کے طور کوئی آدمی دین کے لیے، اللہ کے لیے اپنی جان کی قربانی دے، جی جی اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کی قربانی دے، یعنی ایک اضحیہ، ایک جانور ذبح کرے اللہ کی رضا کے لیے، اس کو کہتے ہیں اضحیہ، اور اسی کا نام ہے قربانی. صحیح. اللہ کی رضا کے لیے ایک معین قسم کا جانور ایک معین ایام میں، مقررہ ایام میں اللہ کی رضا کے لیے پیش کرنا، ذبح کرنا، اس کو کہتے ہیں اضحیہ. شیخ صاحب، قربانی کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، جو انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر قربان کیا. تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے ہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو یہ جملہ کیا درست ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اگر ہم پڑھیں جی جی تو اس واقعے کا تعلق اس قربانی جو عام مشہور قربانی ہے جو جانور ذبح کرتے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. نمبر 2، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا. جی. اللہ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، بے شک. کس چیز سے، کس طرح آزماتے ہیں، وہ اللہ کا شان ہے. جی جی ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ اللہ نے کہا تو اپنا بیٹے کو ذبح کر دو. آگے اس الفاظ کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ یہ عید کا دن تھا، جی جی یہ حج کے ایام تھے یا غیر حج کے ایام تھے، غیر عید کے دن تھا، اس کا ذکر ہے ہی نہیں. جی جی جب اس کا ذکر نہیں ہے، اس کو جوڑنا عید کے ساتھ میرے خیال سے اس کے لیے دلیل چاہیے. صحیح. جب اللہ نے قرآن میں یہ واقعہ ذکر کیا، جی یہ واقعہ اس کا تعلق عید سے نہیں ہے، اس واقعے سے پہلے بعد میں کہیں پر عید کا ذکر نہیں ہے، تو اس کو عید کے ساتھ جوڑنا اس کے لیے دلیل چاہیے. صحیح. نمبر 1. نمبر 2، ابراہیم علیہ السلام واضح طور پہ ہے کہ اللہ نے ان کو آزمایا بے شک. اور آزمائش میں کامیاب ہو گئے، اس کا مطلب ایک عام امتحان تھا. جی جی نمبر 3، اس کے حوالے سے ایک حدیث ذکر کرتے ہیں، کتابوں میں ہے سنت ابیکم ابراہیم، جی جی جبکہ وہ حدیث ضعیف ہے، وہ صحیح نہیں ہے. قربانی یہ ایک عبادت ہے، اللہ نے فرض کیا. جس طرح نماز ایک عبادت ہے، زکوٰۃ ایک عبادت ہے فرض، روزے ایک عبادت ہے فرض، یہ بھی ایک فرض عبادت ہے اللہ نے نازل کیا ہے. اس کا جوڑنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے ساتھ یہ محتاج دلیل ہے، اس پر دلیل کی ضرورت ہے. اگر دلیل ہے کہہ سکتے ہیں، نہیں تو ایک عبادت ہی ہم کرتے ہیں. یہ جو شیخ صاحب قرآن مجید میں واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر آتا ہے، وہاں پر آتا ہے وَتَرَكْنَا فِي الْآخِرِينَ، یہاں سے کچھ اس کے بارے میں. اس سے پہلے کیا ہے؟ وَتَرَكْنَا فِي الْآخِرِينَ کا معنی ابراہیم کا ذکر. جی جی ابراہیم کا ذکر اللہ نے چھوڑ دیا. آج تک ہم ابراہیم کا ذکر کرتے ہیں، یعنی وہ قربانی کا ذکر نہیں ہے بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر. ہم نے اس کو چھوڑ دیا. ابراہیم کا ذکر، ابراہیم کے تعریف ہم کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. جی جی سمجھ آ گئی بات؟ ابراہیم علیہ السلام کا معنی کیا ہے؟ ان پر سلامتی ہو، دعا ہے. یہ ذکر خیر مراد ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم، فدیناہ بذبح عظیم ہے، بأضحیۃ عظیم کا لفظ نہیں ہے. صحیح. ذبح عظیم کا مطلب ہم نے ایک عظیم جانور ان کو فدیے کے طور پہ دے دیا. صحیح. لفظ قربانی نہیں ہے کہ آپ اس کو قربانی کے ساتھ جوڑ دیں. صحیح. میں نے کہا اضحیہ اور ذبح میں فرق ہے. صحیح. اضحیہ میں تعبد کا مسئلہ ہوتا ہے، جی جی عبادت تقرب الی اللہ مراد ہوتا ہے، جبکہ ذبح میں عام ذبح ہے، وہ تو ہم ویسے ہی جانور ذبح کرتے ہیں. ذبح کرتا ہے، وہ تو ذبح کا لفظ ہے. صحیح. جی جزاک اللہ خیر. شیخ صاحب قربانی، لیکن ویسے پھر بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گا. جی. حاجر علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، صفا و مروہ پہ 7 چکر لگائیں. جی. کس مقصد کے لیے؟ بندے تلاش کرنے کے لیے. پانی ختم ہو گیا، کھانا پینا ختم ہو گیا، کوئی انسان مل جائے. جی. اسی مقصد کے لیے وہ ادھر ادھر بھاگی اور دوڑی. جی. اللہ کو حاجر کا صبر اتنا پسند آیا کہ اس کا یہ دوڑنا کو اللہ نے عبادت کا درجہ دیا تھا قیامت. جی جی
عبادت کا درجہ دیا. صفا مروہ کے درمیان سعی جو ہے. جی 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 سمجھ, وہاں تو ایک دلیل آ گیا. جی سمجھ آ گیا. اگر کوئی یہ کہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس نے اپنا بچے کو بھی قربانی کے لیے پیش کیا, اتنا پسند آیا کہ اللہ نے یہ اس قربانی کو عبادت کا درجہ دیا تھا جی جی تا قیامت, تو میرے خیال سے کہہ سکتے ہیں. صحیح. نہیں سمجھ آئی بات؟ جی جی سمجھ آ گئی بات؟ یعنی اس بالکل. قربانی کو اللہ کو کتنا پسند آیا, ابراہیم کے عمل سے اللہ کتنا خوش ہوا کہ اس ذبح کو, جبکہ اس نے عام ذبح کیا, عام آزمائش تھا, لیکن اللہ نے اس کو عبادت کا درجہ دیا, فرض عبادت کا تا قیامت. یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن دلیل کوئی نہیں ہے. جی جیسا قربانی جب ہر سال قربانی کا وقت آتا ہے تو جو بے دین قسم کے لوگ ہیں اور ان میں منکرین حدیث بھی ان کے ساتھ شامل ہیں, ان کی طرف سے یہ اعتراض ہوتا ہے قربانی پر کہ آپ مسلمان پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں بڑھ کے اربوں روپے کے جانور ذبح کر کے اور اس کو خون بہا کر خود ہی جانور کھا جاتے ہیں, تو بجائے اس کے کہ جو پیسہ جانور خریدنے پر صرف کیا جاتا ہے, بلکہ وہ تو ضائع کا لفظ بولتے ہیں کہ ضائع کیا جاتا ہے پیسہ, وہی پیسہ اگر ہم دوسرے مسارت پہ خرچ کریں, کسی غریب کی مدد کر دیں, کسی غریب کی بچی کی شادی کر دیں, تو قربانی نہ کریں, تو یہ قربانی پر اعتراض کیسا اعتراض ہے؟ میں دو طرح کے جواب دینا چاہتا ہوں اس سوال کا. صحیح. نمبر ایک, یہ لوگ, ان کے دلوں میں اسلام کے لیے نفرت, مسلمانوں کا نفرت ہے. صحیح. اس کا دلیل یہ ہے, جو فضولیات پر, رات کے محفلوں پر کروڑوں روپیہ پانی کی طرح بہا دیتے ہیں, جی جی ضائع کر دیتے ہیں, کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ ان پیسوں کو اگر غربا میں تقسیم کرے تو بہت فائدہ ہوگا. جی. شادی کے موقع پہ جی دلہے پر لوگ کروڑوں روپیہ پھینکتے ہیں, ڈالتے ہیں, جی جی حتیٰ ڈالروں کے شکل میں. جی جی کسی نے نہیں کہا یار اتنا پیسے کیوں ضائع کرتے ہو, یہ اگر کسی غریب کسی مسکین کو کھلا دے کتنا فائدہ ہوگا. جی جی بے حیائی کے اڈے ہیں, بے حیائی کے محفلیں قائم ہوتی ہیں. کبھی بھی ان لوگوں کا دماغ اس طرف نہیں گیا, اس لیے کہ ان کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کا نفرت ہے. صحیح. نمبر ایک. نمبر دو, ہم ایک فرض عبادت کرتے ہیں, ہم ایک فرض عبادت کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں حکم دیا فصلی لربک وانحر, اللہ نے حکم دیا کہ قربانی کر. جی جی ہم اللہ کا حکم کو نافذ کرتے ہیں. جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے پھر یہ کہنا کہ یہ تو جو ہے نا ضائع ہوتے ہیں, اس کو غریبوں کو کھلا دے, یہ بات غلط ہے, صحیح نہیں ہے. ہم وضو کرتے ہیں, جی ہم وضو کرتے ہیں, پانی استعمال ہوتا ہے. جی جی کبھی بھی یہ ذہن میں بات نہیں آتی ہے کہ یہ پانی ضائع ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم فرض ادا کرتے ہیں. ہم مسجد میں اے سی چلاتے ہیں, پنکھے چلاتے ہیں, سمجھ آ گئی بات, اور نماز پڑھنے کے لیے کبھی بھی یہ ذہن میں بات نہیں آتی کہ یہ تو بجلی کا ضیاء ہو رہا ہے. سمجھ آ گیا. تو فرائض کی ادائیگی میں اس طرح سوچنا, اس طرح کہنا, یہ انتہائی غلط ہے. یہ فرض کی ادائیگی ہے. نمبر دو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سمجھ آ گئی بات. تو ہم قربانی اس لیے کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے کیا ہے. نمبر تین, ان کا یہ بات غلط ہے کہ پیسوں کا ضیاع ہے. ہم یہ گوشت ان لوگوں کو بھی کھلاتے ہیں جنہوں نے شاید سال کے ایک دفعہ دو دفعہ بھی گوشت نہیں کھائے ہو, وہاں تک بھی پہنچ جاتے. الحمدللہ. قصور ہوگا, غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن ایسا بھی نہیں جس طرح یہ لوگ سوچتے ہیں. الحمدللہ بہت سارے شہروں میں یہ گوشت غریبوں میں بانٹا جاتا ہے, جی تقسیم ہوتا ہے, لوگ کھاتے ہیں. ایسے غریب جنہوں نے سال بھر کے شاید گائے کا گوشت نہ کھایا ہو. جی شاہ صاحب, پھر بہت سارے لوگوں کا روزگار بھی تو قربانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. بہت سارے لوگ جانور پالتے ہیں سارا سال اور پھر ان کو عید کے موقع پر بیچتے ہیں, ان کا روزگار جڑا ہوا ہے. سبحان اللہ, عظیم بات ہے. جو ہے نا وہ کماتے ہیں, سمجھ آ گئے. منڈی والے کماتے ہیں, ذبح کرنے والا کماتا ہے. کتنے لوگ کماتے ہیں یار, کتنے غریبوں کا روزگار جوڑا ہوا ہے اس سے. آپ نے بالکل صحیح فرمایا, ایسا ہی ہے. تو اس میں لوگوں کا روزگار بھی اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. شاہ صاحب, قربانی کرتے وقت
ایک مسلمان کے ذہن میں کیا ہونا چاہیے مقصد، یعنی اگر دوسرے لفظوں میں ہم کہیں کہ قربانی کا مقصد کیا ہے، تو اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیے گا۔ اللہ کی رضا، جی، واجب فرض کی ادائیگی۔ صحیح، میرے رب کا ایک فرض ہے، جی، ایک حکم ہے، میں نے اس کو کرنا ہے۔ صحیح، میرا رب کا ایک حکم ہے، ایک فرض ہے، میں نے یہ کرنا ہے۔ جس طرح عام عبادات میں جی، جی، نماز پڑھتے ہیں تو دل میں انسان کے کیا خیال آنا چاہیے؟ اللہ کا حکم ہے، میں نے اللہ کا فرض ادا کرنا ہے۔ ادھر بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ نے مجھے استطاعت دی، اللہ نے مجھے کمانے کا اہل بنا دیے، اللہ نے مجھے کسی کا محتاج نہیں بنایا، تو اللہ کا فرض ہے، میں اللہ کا فرض ادا کرتا ہوں۔ شاہ صاحب، حلال جانوروں کی تو ایک لمبی فہرست ہے، ان میں سے ظاہر ہے ہر حلال جانور کی تو قربانی نہیں ہو سکتی، تو وہ کون کون سے جانور ہیں جن کی قربانی دی جا سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لِيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ صحیح، بہیمۃ الانعام کا ترجمہ اردو میں ہم کرتے ہیں چوپائے۔ پالتو جانور؟ نہیں، جی، چوپائے۔ پالتو جانور کا میرے خیال یہ الگ چیز ہے۔ صحیح، چوپائے میں آتے ہیں اونٹ، جی، گائیں، جی، اور اس میں گائے کے سارے اقسام شامل ہیں، اونٹ کے بھی سارے قسمیں شامل ہیں، اور گائے کے بھی سارے قسمیں جس میں بھینس بھی شامل ہے، اور بکرے، دمبے، جی، جی، ہاں، بکرے اور دمبے یہ شامل ہیں۔ یہ جو ہے نا، ایک ہے گھوڑا، جی، وہ بھی چوپایوں میں داخل کیا ہے، لیکن وہ قربانی کے جانوروں میں شامل نہیں ہے۔ قربانی کے جانور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جو آیت ہے نا بہیمۃ الانعام، یہ تو عام ہے، جی، نبی کے فعل نے اس کو 3 جانوروں کے ساتھ خاص کیا۔ 3 جانوروں کے ساتھ، ظاہری بات ہے، بہیمۃ الانعام میں پھر مرغی تو نہیں آتی، پرندے نہیں آتے، بالکل نہیں آتے۔ بہیمۃ الانعام میں یہی 3 قسم کے جانور قربانی کے لیے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور صحابہ کو حکم دیا۔ اونٹوں کے بہت سارے قسمیں ہیں، 1 کوہان والا، 2 کوہان والا، اور جو ہے نا نام بھی مختلف، شکلیں بھی مختلف، سب اسی نام میں شامل ہیں۔ صحیح، گائیں بہت قسمیں کے ہیں، یاک جو بلتستان میں آپ کا گلگت میں یاک گائیں ہیں وہ بھی ہے، اور بھی بڑے بڑے سنگوں والے گائیں ہیں، چھوٹے بڑے، اور بھینس بھی گائیں ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ بکرے اور دمبے جو ہے نا وہ بھی اس میں شامل ہے۔ انہی 3 جانوروں سے، 3 قسم کے جانوروں سے قربانی کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ صحیح، یہ جو ایک بات ہے آپ کو جو ہے نا یہ بتا دوں بھینس کے حوالے سے، ہمارے پاس اہل لغہ کی کتابیں ہیں، مثال لسان العرب ابن منظور الافریقی، اسی طرح القاموس المحیط للفیروز آبادی۔ جی، قاموس المحیط میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جاموس، عربی میں بھینس کو کہتے ہیں جاموس، جی، کہتے ہیں جاموس یہ اصل میں فارسی سے آیا ہے۔ فارسی اس کو گاؤ میش کہتے ہیں، گاؤ میش، گاؤ میش، گاؤ میش کا مطلب یعنی گاؤ کا مطلب گائیں، جی، میش کا لفظ اضافہ کیا تاکہ یعنی یہ پتہ چلے کہ یہ گائے کا ایک قسم ہے، ایک قسم ہے۔ لسان العرب ابن المنظور افریقی نے لکھا ہے کہ نوع من البقری، یہ گائے کا ایک قسم ہے۔ اہل لغت کا اس پر اجماع ہے کہ یہ نوع من البقری، یہ گائے کا ایک قسم ہے۔ فقہاء میں امام النووی رحمہ اللہ نے المجموع شرح المہذب میں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع فتاویٰ میں، ابن القیم رحمہ اللہ نے اجماع نقل کیا ہے کہ اس سے قربانی کرنا جائز ہے، بلکہ امام النووی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ واضح کہتے ہیں نوع من البقری، اور اس پر اجماع کا لفظ نقل کرتے ہیں۔ صحیح، محدثین میں سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سوال ہوا کیا بھینس کا قربانی جائز ہے؟ انہوں نے کہا نعم، جی جائز ہے۔ یہی سوال اسحاق ابن راہوی رحمہ اللہ سے ہوا ہے، انہوں نے کہا بالکل اس سے قربانی جائز ہے، اور اس پر ابن قدامہ نے المغنی میں اجماع نقل کیا ہے۔ صحیح، اب ایک بات سوچئے آپ، جس بات پر اجماع ہو جی، جی، اس کے خلاف جانا بغیر دلیل کے، صرف یہ کہنا کہ ان کی آنکھیں بڑے ہیں، گائے کے آنکھیں چھوٹے ہیں، ان کا پیٹ بڑا ہے، گائے کا پیٹ چھوٹا ہے، ان کا قد
چھوٹا ہے، گائے کا قد بڑا ہے، یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ الگ جانور ہے۔ صحیح۔ گائے میں بھی مختلف قسمیں ہوتے ہیں، اونٹوں میں بھی مختلف قسمیں ہوتے ہیں، بکریوں میں بھی مختلف قسمیں، دمبوں میں بھی چکی والا دمبا، بغیر چکی والا دمبا، سمجھ آگے، بہت مختلف قسمیں ہیں۔ تو یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ الگ جانور ہے۔ جو کہتا ہے کہ بھینس کی قربانی نہیں ہے، اس سے چاہیے کہ لغت سے ثابت کرے ایک عالم سے، صحیح، کہ بھینس گائے کا جنس نہیں ہے، ایک سے ثابت کرے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی شیخ صاحب، احادیث میں یہ بات آتی ہے کہ گائے میں ایک سے زیادہ افراد شامل ہو سکتے ہیں، اسی طرح اونٹ میں بھی ایک سے زیادہ افراد شامل ہو سکتے ہیں۔ گائے کا تو 7 حصوں کا ہی ذکر آتا ہے، لیکن اونٹ میں بعض روایات میں 7 کا ذکر آتا ہے، بعد میں 10 کا آتا ہے، تو اس مسئلے کو پھر ہم کیسے حل کریں گے؟ اچھا، بکرے میں تو دمبے میں بالاتفاق ایک ہی آدمی قربانی کر سکتا ہے، صحیح، 2 حصے اس میں نہیں ہوتے۔ جب احادیث میں آتا ہے 7، جی، احادیث میں آتا ہے 7، اس کا مطلب ایک تو یہ نہیں ہے کہ 7 سے نہ کم ہو نہ زیادہ، صحیح، ایک تو یہ معنی نہیں، 7 کا معنی آخری حد تک 7، صحیح، آخری حد 7 ہے، 7 ہے بس۔ اب نیچے گائے، ایک آدمی بھی گائے کو قربانی کر سکتا ہے، 2 آدمی، 3، 4، 5، سمجھ آ گئی بات؟ جی، جی، 2 آدمی بھی۔ نمبر 3، یہ کہنا کہ اگر 3 آدمی کا حصہ ہے گائے میں تو 7 حصوں کو کیسے تقسیم کرنا ہے؟ جی، جی، ضروری نہیں ہے کہ 2 آدمی 7 حصوں کو تقسیم کرے، 3 آدمی 7 کو، 3 آدمی ہے پورا گائے 3 حصوں میں تقسیم کرے، صحیح، 4 آدمی ہے تو پورا گائے 4 حصوں میں، 5 ہے تو پورا گائے 5 حصوں میں، وہ 7 حصوں کا ترتیب دینا جی، جی، یہ نہیں ہے۔ صحیح، ہاں، اگر 2 بندے شرکت کریں گے، ایک کہتا ہے کہ میں نے 5 حصوں کا حصہ ڈالنا ہے، ایک کہتا ہے میں نے 2 کا ڈالنا ہے، 2 کا ڈالنا ہے، تو یہ اپنا 2 حصوں کا جتنا پیسے ڈالا ہے ان کا حصہ لے کے جائے گا اور یہ 5 کا لے کے جائے گا بس۔ یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر 50,000 کی گائے ہے مثال کے طور پر، تو ایک شخص 25,000 ڈال دے، دوسرا 25,000 ڈال دے، آدھا آدھا ہو گیا، صحیح، بات ختم ہوگی۔ لیکن اگر ایک نے 40 ڈال دیا، ایک 10 ڈال دیا، تو ایک 40,000 کا حصہ لے کے جائے گا ثواب، اور ایک 10,000 کا حصہ۔ صحیح، بات سمجھ میں آئی؟ 7 حصے فرض نہیں ہے کہ 7 ہی کریں، جزاک اللہ، 7 ہی فرض نہیں ہے بلکہ 7 سے زیادہ نہ ہو، صحیح، 7 سے زیادہ نہ ہو، یعنی حدیث کا معنی یہ ہے 1 سے لے کر 7 تک، صحیح، یہ معنی بنے گا حدیث کا، شرکت اس میں کر سکتے ہیں۔ جہاں تک اونٹ کا ذکر ہے، اونٹ کے بارے میں آپ کو ایک حدیث، بلکہ 2 حدیثیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، عید الاضحیٰ آ گیا، کہتے فنحرنا البعیر عن 10، ہم نے اونٹ ذبح کیا 10 بندوں سے۔ صحیح، اونٹ میں کتنے شریک ہوئے؟ 10 بندے، ٹھیک ہو گیا۔ جی، ایک اور حدیث ہے جس کا تعلق قربانی سے نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ تقسیم کی وضاحت ہوتی ہے۔ صحیح، ایک غزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غنائم کو تقسیم کرنا شروع کر دیا تو صحابی کہتے اونٹ کے برابر 10 بکریاں رکھ دیا، جس کو 10 بکرے پہنچتے لے لیا، دوسرے کو نبی ایک اونٹ دیتے، صحیح، 10 بکروں کے، 10 بکرے کا مطلب 10 قربانی، جی، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اونٹ میں 10 حصے شامل ہے۔ اور ہمارے پاس ابن عباس کا حدیث النسائی میں ہے کہ اونٹ میں جو ہے نا کتنا شریک ہوئے؟ 10۔ صحیح، عام روایت بخاری اور مسلم کی عام کتابوں میں کہ صحابہ گائے میں بھی 7 شریک ہوئے اور اونٹ میں بھی 7، جی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان احادیث کو جمع کر کے گائے میں 1 سے لے کر 7 تک، اونٹ میں 1 سے لے کر 10 تک۔ صحیح، 2 بندے اونٹ میں شریک ہو جائے، 7 شریک ہو جائے، 8 شریک ہو جائے، 9، 10 سے زیادہ نہیں، صحیح، جبکہ دونوں ثابت ہیں، اس لیے ٹکراؤ نہیں پیدا کرنا ہے بلکہ تطبیق کرنا ہے۔ تطبیق ایسا ہوگا کہ 1 سے لے کر اونٹ میں 10 تک شریک ہو سکتے ہیں، گائے میں 1 سے لے کر 7 تک۔ گائے میں 10 تک کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ صحیح، جی، اور فرائض کا یہ اصول ہے کم اور کیف، جی، کیسا اور کتنا، یہ دلائل سے ہم لیتے ہیں۔ عبادات میں اجتہاد، جی، قیاس نہیں چلتا ہے۔ بے شک۔ جی،
بارک اللہ فیکم۔ شیخ صاحب، قربانی ایک گھر کے مختلف افراد ہیں، مطلب بلکہ ایک گھر میں ایک باپ کے بیٹے بھی ہیں جو کہ شادی شدہ بھی ہیں اور خود سے کماتے بھی ہیں، تو کیا اس پوری فیملی کی طرف سے ایک بکرا چھترا اس کی قربانی کفایت کرے گی پوری فیملی کی طرف سے، حالانکہ کمانے والے بھی بیٹے موجود ہیں گھر میں؟ اس سوال کے جواب میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، یہ جو حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو ایوب الانصاری کہتے ہیں کہ ہم نبی کے زمانے میں اپنے گھر کے افراد کی طرف سے ایک قربانی کیا کرتے تھے۔ اگر یہ افراد شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، جی شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، جن کا کچن ایک ہے، جی، آمدنی سب کے ایک جگہ اکٹھی ہوتی، ان پر ایک قربانی ہے۔ صحیح، آمدنی سب کا اکٹھی ہے، جی، کچن ایک ہے، سمجھا، کوئی اپنے لیے الگ نہیں کماتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر ایک اپنا جیب خرچ لیتا ہے، جی، ہر ایک 10-10 ہزار جیب خرچ لیتا ہے، یا باپ ہر ایک کو 10-10 ہزار جیب خرچ لیتا ہے، لیکن آمدنی اکٹھی ہے، ایک ہی قربانی۔ صحیح، سمجھ آگے بات؟ جس کو ایک ہی گھر کہا جاتا ہے، جی، اس کو ایک ہی گھر کہا جاتا ہے، اردو میں بھی ایک ہی گھر کہا جاتا ہے۔ تو جب ایک ہی گھر ہے تو پھر ایک ہی قربانی۔ اچھا، جب ایک بیٹا الگ ہو جاتا ہے، جی، الگ، دیکھو نا ہم اردو میں کیا کہتے ہیں، فلان کا بیٹا الگ ہو گیا، اس کا مطلب اس کا الگ گھر ہے، جی، اب اس کا قربانی الگ ہوگا، باقی کا بھلے وہ ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے ہیں، بھلے ایک ہی چھت کے نیچے رہے، یار اردو میں کہتے ہیں نا الگ ہو گیا، جی، باپ بھی کہتا ہے میرا بیٹا مجھ سے الگ ہو گیا، کدھر گیا؟ کہتے ہیں اوپر چھت پہ، صحیح، میں نے ان کو ایک کمرہ دے دیا، جی، ان کا آمدنی الگ ہے، ان کا کچن الگ ہے، تو اس کا الگ حکم ہے قربانی کا، اور باپ نیچے الگ ہو گئے نا، جدا ہو گئے، جب جدا ہو گئے تو حکم پھر جدا ہو جاتا ہے۔ ایک بات۔ نمبر 2، جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی بکرا ایک ہی گھر والوں کی طرف سے کافی ہے، جی، اس کا معنی یہ ہے کہ گھر کے باقی افراد ثواب میں شریک ہے۔ صحیح، قربانی گھر کے سربراہ کی طرف سے ہے، صحیح، باپ بھی ہو سکتا ہے وہ سربراہ، بڑا بھائی بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور بھائی بھی ہو سکتا ہے۔ جی، جی، یہ جو احکام ہے، ظاہری احکام قربانی کا، اس کا تعلق اسی سربراہ سے ہے، باقی افراد سے کوئی تعلق نہیں۔ مثلا قربانی کرنے والے کے لیے بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، جسم کا کوئی حصہ کاٹنا ممنوع ہے، جی، جی، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں باپ نے قربانی کی، یہ احکام باپ کے ساتھ خاص ہے، جی، باقی بیوی بچے یہ اس میں شامل نہیں، اسے حکم میں ثواب میں شامل ہے۔ صحیح، ثواب میں جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی حکم میں شامل ہے، جی، گویا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بکرا میں ایک آدمی سے زیادہ بھی شرکت کر سکتے، جبکہ یہ ممکن نہیں ہے ہی نہیں۔ جب ممکن نہیں، یہ ایک آدمی کی طرف سے ہے تو یہ احکام بھی ایک کے لیے ہے، باقی کے لیے نہیں ہے۔ صحیح۔ اسی طرح جو بھی قربانی کا ارادہ کرے ان کے لیے یہ احکام ہے۔ جی شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے نوازا اور ہمارے ناظرین کو کتاب و سنت کی روشنی میں بیش بہا آپ نے اپنے علم سے مستفید فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے جزاک اللہ خیر، اللہ رب العالمین عطا فرمائے، قبول فرما دے۔ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو بھی آپ کا یہ سعی اور محنت اللہ قبول فرما دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ بارک اللہ فیک۔ تو لیجئے ناظرین، اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ نہر اسٹوڈیو کے پروگرام آپ کا سوال سے نئی ایپیسوڈ میں نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔